اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو ذر غفاری علوی۔ آج کے اس لیکچر میں ترجمۃ القرآن المجید برائے جماعت نہم اس کے کورس میں شامل قرآنی صورتوں میں سے سورۃ الفرقان کا تعارف پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں ہے اور اس سورہ مبارکہ میں کل 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کے تعارف کی جانب۔ سورۃ الفرقان مکی سورت ہے، اس میں 77 آیات ہیں۔ فرقان کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ یہ فرقان کا لفظی معنی ہے یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ تو یاد رہے یہ اس کی وجہ تسمیہ بھی ہے اور ہمارے پہلے شارٹ کویسچن کا آنسر بھی ہے کہ فرقان کا لفظی معنی ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ تو قرآن کریم کا یہ صفاتی نام ہے الفرقان، کہ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا۔ اس سے آگے سورۃ الفرقان کا خلاصہ۔ سورۃ الفرقان کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے۔ اس سے آگے سورہ مبارکہ کے مضامین ہیں سورۃ الفرقان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی شان اور قرآن مجید کی حقانیت کا جامع بیان ہے۔ جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر ہے۔ قرآن مجید اور عقیدہ رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب ہے۔ یہاں پر بے بسی اور لاچارگی لفظ گزرا ہے، یہ دونوں ذو معنی ہیں۔ اس صورت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ظالموں کی حسرت کا بیان ہے۔ حسرت بمعنی افسوس۔ انبیاء کرام کو جھٹلانے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر کے قریش مکہ اور ایسے تمام مجرموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان کے آخر میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات کا بیان ہے۔ یہ بندے رحمان کے خاص بندے ہیں۔ یہ زمین پر عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر جاہل لوگ ان سے الجھنا چاہیں تو یہ ان کے ساتھ نہیں الجھتے، پوری رات خواب غفلت میں نہیں پڑے رہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے راتوں کو آباد رکھتے ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے کی طرح مال خرچ کرنے میں بھی میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ تو بخل کرتے ہیں نہ ہی فضول خرچی۔ انسانی جان کی حرمت اس قدر محفوظ رکھتے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری سے کوسوں دور رہتے ہیں، جھوٹ اور گناہوں کی مجلس کے قریب نہیں جاتے، فضول باتوں اور فضول کاموں سے انہیں سروکار نہیں، بغیر تحقیق کے کسی کام میں نہیں پڑتے اور بغیر تصدیق ہر بات کو مان لیتے ہیں۔ یہ تھے سورہ مبارکہ کے مضامین۔ اس سے آگے ہیں سورۃ الفرقان کے علمی و عملی نکات۔ سورۃ الفرقان کا مطالعہ کرنے سے
جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے جو تمام جہانوں کے لیے نازل کیا گیا۔ اس مضمون کو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اور قرآن مجید پر اعتراضات کا بنیادی سبب قیامت کو جھٹلانا ہے۔ برے لوگوں کو دوست بنانے والے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اپنے آپ پر افسوس کریں گے۔ اس مضمون کو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا۔ قیامت کے دن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میری قوم کے بہت سے لوگوں نے اس قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خاص صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو خاندانی حسب، نسب، زبان یا خوبصورتی کی وجہ سے مقام نہیں ملتا، بلکہ اچھے کردار اور اچھی صفات کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو یہاں پر کوٹ کیا گیا۔ کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام فرما دے گا۔ صحیح بخاری حدیث مبارکہ نمبر 6423۔ تو اس طرح یہ سورۃ الفرقان کا تعارف، خلاصہ، مضامین اور علمی و عملی نکات ہم نے پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے اگلے لیکچر میں سورۃ الفرقان کے مشقی سوالات ان کو حل کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے خوبصورت لیکچرز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔